الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل معرفت التجوید سے صفت ممیزہ کے تعلق سے پڑھیں گے، نیز را کو کب پر پڑھنا ہے اور کب باریک پڑھنا ہے انشاءاللہ عز و جل اسے بھی پڑھیں گے۔ صفت ممیزہ جو ہے یہ صفت لازمہ کی قسم ہے۔ صفت لازمہ کی تمایز کے اعتبار سے دو قسمیں بنتی ہیں، نمبر ایک صفت ممیزہ، نمبر دو صفت غیر ممیزہ۔ کتاب میں صرف صفت ممیزہ مذکور ہے۔ صفت ممیزہ یعنی جس صفت کے ذریعے سے ایک حرف دوسرے حرف سے ممتاز ہو سکے، ٹھیک ہے نا۔ تمایز یعنی تمیز کرنے کے اعتبار سے، الگ کرنے کے اعتبار سے صفت لازمہ کی جو قسم بنتی ہے، کون سی صفت حرف کو دوسرے سے ممتاز کرتی ہے اور کون سی نہیں، اس اعتبار سے صفت لازمہ کی دو قسم بنتی ہے، ایک ہے صفت ممیزہ اور ایک ہے صفت غیر ممیزہ۔ دیکھیں کتاب میں دیکھیں فائدہ میں مصنف صفت ممیزہ کسے کہتے ہیں اسے بیان کر رہے ہیں۔ فائدہ: جو حرف ایک دوسرے کے مشابہ ہیں وہ کسی نہ کسی صفت سے ضرور پہچانے جائیں گے۔ ایسی صفت کو یعنی جس صفت سے حرف پہچانے جائیں اسے صفت ممیزہ کہتے ہیں۔ پس صاد، طا، ظا اور قاف میں صفت ممیزہ پر ہے، یعنی انہیں پر پڑھنا یہ ان میں صفت ممیزہ ہے۔ انہیں پر پڑھنا دوسرے حروف سے انہیں ممتاز کرتا ہے، تو پر پڑھنا ان میں کیا ہے؟ صفت ممیزہ ہے۔ اور سا، ذال میں نرمی والی صفت ممیزہ ہے۔ سا اور ذال کو نرمی سے ادا کرنا دوسرے حروف سے انہیں ممتاز کرتا ہے، انہیں الگ کرتا ہے، اس لیے نرمی والی صفت جو ان میں ہے یہ صفت ممیزہ ہے۔ اور ضاد کے ادا کرتے وقت آواز مخرج میں کسی قدر دراز ہوتی ہے، یہ صفت ضا میں نہیں، یعنی ضاد کو ضا سے مشابہت حاصل ہے، دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، لیکن ضاد میں آواز کچھ دراز ہوتی ہے، مخرج میں آواز کچھ دیر تک دراز ہوتی ہے، تو یہ صفت ضا میں نہیں، اس صفت کی وجہ سے ضاد ضا سے ممتاز ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ضاد کو ادا کرتے وقت اس کے مخرج میں آواز کا دراز ہونا یہ ضاد میں صفت ممیزہ ہے۔ اب یہاں سے را کو کب پر پڑھنا ہے کب باریک پڑھنا ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 6، را پر زبر یا پیش ہو تو ہمیشہ پر ہوگی۔ را پر زبر ہو یا پیش ہو تو را کو ہمیشہ پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر جیسے رحمتن، تو دیکھیں رحمتن میں را پر زبر ہے اس لیے رحمتن پڑھنا ہے، رحمتن نہیں، ٹھیک ہے نا، را کو پر پڑھنا ہے۔ اس طرح رزقو وغیرہ، رزقو میں را پر پیش ہے اس لیے اسے پر پڑھنا ہے۔ لیکن اگر را پر زیر ہو تو را کو پر پڑھنا ہے یا باریک پڑھنا ہے مصنف نے بیان نہیں کیا، تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را پر اگر زیر ہو تو را کو باریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، را پر اگر زیر ہو تو را کو باریک پڑھنا ہے، جیسے رضوانن۔ نمبر 7، را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو را پر ہوگی۔ اس سے پہلے یعنی نمبر 6 میں مصنف نے بیان کیا کہ را پر اگر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ اب بیان کر رہے ہیں کہ را پر زبر یا پیش نہ ہو، را ساکن ہو، لیکن اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، یعنی را کو پر پڑھیں گے۔ جیسے برقن، دیکھیں برقن میں را ساکن ہے، را پر کوئی حرکت نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے با پر زبر ہے، اس لیے را کو پر پڑھیں گے، برقن۔ اس طرح یرزقون میں بھی را ساکن ہے، اس سے پہلے یا ہے، اس لیے اس را کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، را ساکن سے پہلے یا پر پیش ہے اس لیے اسے پر پڑھیں گے۔ لیکن اگر را ساکن سے پہلے زیر ہو اس وقت کیا پڑھیں گے اسے مصنف نے بیان نہیں کیا۔ تو را ساکن سے پہلے اگر زیر اصلی ہو، زیر جو بھی ہوتی ہے نا، تو دو طرح کی، ایک تو ہے
ایک ہے اصلی، ایک ہے عارضی. اگر عارضی نہ ہو، اصلی ہو، ٹھیک ہے، اور اس کلمے میں کوئی حرف پر نہ ہو، کوئی ایسا حرف نہ ہو جسے پر پڑھا جاتا ہو، تو را کو باریک پڑھیں گے. را سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس کلمے میں کوئی پر حرف نہ ہو تو را کو باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے. نمبر 8، را ساکن سے پہلے زیر ہو اور اس کے بعد کوئی پر حرف اسی کلمے میں ہو تو را پر ہوگی. نمبر 8 میں بیان کر رہے ہیں کہ را ساکن ہو، را پر کوئی حرکت نہ ہو، اور اس سے پہلے زیر ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کوئی پر حرف ہو، یعنی ان حروف میں سے ہو جنہیں پر پڑھا جاتا ہے، اور وہ حرف جو ہے اسی کلمے میں ہو، دوسرے کلمے میں نہ ہو تو را پر ہوگی. جیسے فرقتن، ٹھیک ہے، فرقتن میں را ساکن ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں. را سے پہلے فا پر زیر ہے، زیر اصلی ہے. اس کے بعد جو قاف ہے یہ ان حروف میں سے ہے جنہیں پر پڑھا جاتا ہے، یعنی قاف یہ حرف پر ہے، اسی وجہ سے را کو پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. فرقتن. لیکن فرقن میں پر اور باریک دونوں جائز ہے. فرقن میں را کو پر پڑھنا اور باریک پڑھنا دونوں جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ فرقن میں قاف ہے جو کہ حرف پر ہے، تو حرف پر کا اعتبار کرتے ہوئے، کیونکہ اس کلمے میں ایک پر حرف ہے، اس لیے اس کا اعتبار کرتے ہوئے را کو پر پڑھنا بھی جائز. اور کیونکہ را دو کسرہ کے درمیان واقع ہے، اس لیے را کو باریک پڑھنا بھی جائز اور درست. ٹھیک ہے. تو لیکن اگر را ساکن سے پہلے زیر ہو اور اس کے بعد اسی کلمے میں پر حرف نہ ہو بلکہ دوسرے کلمے میں پر حرف ہو، ٹھیک ہے، اگر اسی کلمے میں پر حرف ہو تو اسے پر پڑھیں گے. لیکن اگر اس کلمے میں پر حرف نہ ہو بلکہ دوسرے کلمے میں پر حرف ہو تو را کو پر نہیں پڑھیں گے بلکہ باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں حاشیے میں، دیکھیں حاشیے میں اسی کو بیان کریں گے. دیکھیں حاشیہ نمبر 5 میں دیکھیں، اگر دوسرے کلمے میں ہو تو را باریک ہوگی. جیسے انذر قومک، انذر قومک، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ انذر ایک کلمہ ہے اور قومک یہ دوسرا کلمہ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ را ساکن سے پہلے زیر ہے اور اس کے بعد جو قاف پر حرف ہے وہ اس کلمے میں نہیں ہے، دوسرے کلمے میں ہے، اس لیے را کو باریک پڑھیں گے انذر. ٹھیک ہے. انذر قومک. اب دیکھیں نمبر 9 بیان کر رہے ہیں. را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو تو را پر ہوگی، یعنی را ساکن سے پہلے اصلی زیر نہ ہو، کسی وجہ سے زیر ہو تو را پر ہوگی. جیسے ارجعو وغیرہ. تو ارجعو وغیرہ میں را ساکن کو پڑھنے کے لیے حمزہ پر زیر آیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو حمزہ پر جو زیر ہے یہ زیر اصلی نہیں ہے، اس لیے را کو پر پڑھیں گے. را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو تو را پر ہوگی. ٹھیک ہے. نمبر 10، را ساکن سے پہلے زیر کسی دوسرے کلمے میں ہو تو را پر ہوگی. را ساکن سے پہلے زیر ہو لیکن اس کلمے میں زیر نہ ہو، را ساکن ہو اس سے پہلے زیر کسی دوسرے کلمے میں ہو، ٹھیک ہے، تو را کو پر پڑھیں گے. جیسے الذی ارتضی وغیرہ. تو الذی ایک الگ کلمہ ہے، اصل میں تھا ارتضی، یہ الگ کلمہ ہے. تو ملا کے پڑھتے وقت ارتضی کا جو حمزہ ہے اسے گرا دیں گے اور الذی ارتضی. ٹھیک ہے. را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے، ذا میں زیر ہے، ذا پر زیر ہے لیکن وہ دوسرا کلمہ ہے تو بھی را کو پر پڑھیں گے. قاعدہ کیا ہے؟ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، اس کلمے میں نہ ہو تو را کو پر پڑھیں گے. جیسے الذی ارتضی. اب دیکھیں آگے نمبر 11، را مشدد پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی. را مشدد یعنی اگر را پر تشدید ہو، تشدید والے را پر اگر زبر یا پیش ہو، زبر ہو یا پیش ہو، دونوں صورتوں میں را پر ہوگی. جیسے وَلَكِنَّ الْبِرَّ. ٹھیک ہے نا. دیکھیں یہاں پہ بِرَّ میں جو را ہے یہ را پر زبر ہے، مشدد را ہے اور اس پر زبر ہے، اس لیے اسے پر پڑھیں گے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ. اس کے بعد وَلَيْسَ الْبِرُّ. یہاں پہ دیکھیں را پر، را مشدد پر پیش ہے اس لیے بھی اسے پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر را مشدد پر
زبر یا پیش نہ ہو بلکہ زیر ہو تو کیا پڑھیں گے؟ حاشیے میں بیان کر رہے ہیں، زیر ہو تو را باریک ہوگی، جیسے بالبری، ٹھیک ہے، اگر زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے، جیسے بالبری۔ نمبر 12، جو را متحرکہ یا مشددہ باوجہ وقف ساکن ہو وہ را ساکنہ کے حکم میں ہے۔ بیان کر رہے ہیں کہ ایسی را جو اصل میں تو متحرک ہو یا اصل میں مشدد ہو، لیکن وقف کی وجہ سے اگر وہ ساکن ہو جائے، را متحرکہ ہو وقف کرنے کی وجہ سے اگر وہ ساکن ہو جائے، یا را مشددہ ہو وقف کی وجہ سے وہ ساکن ہو جائے، تو اس کا حکم کیا ہے، اسے کس طرح پڑھیں گے؟ بیان کر رہے ہیں کہ وہ رائے ساکنہ کے حکم میں ہے۔ ساکن را کا جو حکم ہے اس کا وہی حکم ہے۔ ساکن را کا کیا حکم ہے، رائے ساکنہ کا کیا حکم ہے؟ حاشیہ میں بیان کر رہے ہیں، دیکھیں حاشیہ نمبر 3 میں اس کا حکم یہ ہے، یعنی رائے ساکنہ کا حکم یہ ہے کہ اگر ما قبل زبر یا پیش ہو را پر ہوگی، جیسے اکبر، التکاثر، ٹھیک ہے، اور مستقر وغیرہ، اور زیر ہو تو را باریک ہوگی، جیسے المقابر، ٹھیک ہے۔ یعنی را ساکن کے بارے میں کا حکم کیا ہے کہ اگر اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اسے پر پڑھیں گے، اور اگر اس سے پہلے زبر یا پیش نہ ہو بلکہ زیر ہو تو اسے باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح وہ را جو متحرک ہو، ٹھیک ہے، اور اس پر وقف کریں، وقف کی وجہ سے وہ ساکن ہو جائے، تو ہم اس سے پہلے دیکھیں گے اس سے پہلے کیا ہے۔ اس سے پہلے اگر زبر ہے تو پر پڑھیں گے، اگر پیش ہے تبھی پر پڑھیں گے، اگر پیش نہیں ہے زیر ہے تو اسے باریک پڑھیں گے۔ اس طرح رائے مشدد، یعنی مشدد را ہو اگر وقف کی وجہ سے وہ ساکن ہو جائے تو ہم اس سے پہلے حرف کو دیکھیں گے کہ اس سے پہلے والے حرف پر کون سی حرکت ہے، زبر ہے یا پیش ہے۔ زبر ہے یا پیش ہے تو اسے پر پڑھیں گے، اور اگر اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش نہیں ہے بلکہ زیر ہے تو اسے باریک پڑھیں گے۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔